تو یہ اگر آپ تھوڑا سا ان کو ملائیں گے یہ ڈاٹس کو، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بات گھوم پھر کے روح کے ارد گرد ہی آ رہی ہے۔ چاہے آپ اس کو کلمہ کن سے ملا لیں، چاہے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہہ دیں، چاہے آپ الیہ یصعد الکلم الطیب جو بھی آیت ہے اس کو دیکھ لیں، تو یہ ساری بات جو ہے یہ گھوم پھر کے روح کے گرد ہی آ رہی ہے۔ تو ہم بھی اس کو اسی طرح سے ہی رکھتے ہیں، اور شیخ نے بھی اسی پہ ہی فوکس کیا ہے محی الدین الجندی کی شرح میں۔ تو قلم کی جو شرح ہوگی وہ یہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے مقدمہ فصوص میں لفظ قلوب پر بات کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ شیخ کے نزدیک قلوب سے کیا مراد ہے، قلب کی کیا حقیقت ہے۔ پھر یہ بتایا تھا کہ قلب عقل، نفس، روح، سر ان سے مختلف کس طرح سے ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان میں سے ہر قوت کی اپنی کیا حقیقت ہے۔ تو آج ہم فصوص کے اگلے لفظ علی قلوب الکلم میں لفظ کلم پر بات کریں گے۔ تو ہمارے سامنے یہ شیخ محی الدین الجندی کی شرح کھلی ہوئی ہے، اور یہ وہی مقدمہ ہے جو آپ کو شیخ سعد الدین کونوی نے پڑھایا، اور شیخ سعد الدین کونوی نے یہ مقدمہ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی سے پڑھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ کی اصطلاح میں لفظ کلم کی کیا سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا معنی ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جی کلم جو ہے وہ کلمہ کی جمع ہے، یعنی کہ جو عربی لفظ کلمہ ہے اس کی جمع کلم ہے، اور کلمہ جو ہے عرف تحقیق میں یہ حروف سے مل کر بنتا ہے جو نفس رحمانی سے باہر نکلتے ہیں، یعنی نفس رحمانی سے ادا کردہ حروف ان سے مل کر کوئی نہ کوئی کلمہ بنتا ہے۔ اردو میں ہم اس کو لفظ کہتے ہیں، اور نفس رحمانی سے مراد یہ ہوگی کہ جیسے ہم بولتے ہیں تو ہمارے بولنے سے جو سانس باہر ایک آتی ہے اور اس سے آواز بنتی ہے، اسی طرح جب اس کیفیت کو تنزیہ پر حق تعالیٰ سے جوڑا جائے گا تو وہاں پر جو نفس رحمانی کی کیفیت ہوگی اور اس سے جو کلمات بنیں گے، تو یہ ہے شیخ کے نزدیک لفظ کلمہ اور اس کی تعریف۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اس کو اس تعریف سے ہٹ کر تھوڑا سا اصطلاحی معنوں میں لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلم سے مراد وہ ارواح انسانی ہیں جو اپنی کامل جمعیت پر تخلیق ہوئیں، اور یہ تجلیات نفس رحمانی سے تخلیق یافتہ ہیں۔ تو اس کی مثال پھر قرآن مجید کے حوالے سے شیخ نے دو مقام پہ دی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ پاک کلمہ اس کی طرف بلند ہوتا ہے۔ تو اس کی جو شرح کی گئی، تفسیر کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ جی پاک ارواح اس کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوگی، اور پھر دوسرا جو موت کے حوالے سے یا نیند کے حوالے سے آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت یتوفاها فی منامها۔ تو یہ جو توفا کی کیفیت ہے، یہ لوٹانا یا اوپر بلند ہونا، تو یہ پہلی آیت جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ الانفس یعنی ارواح الناطقہ، کہ جو نیک ارواح ہیں وہ بلند ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، نیند میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ اسی طرح کلمے کے حوالے سے جو سب سے اہم آیت ذکر کی جاتی ہے، اور یہ وہی آیت ہے کہ جو تقریباً ہر شارح ہی ذکر کرتا ہے، کیونکہ اس میں بالکل بات واضح ہے، کسی ابہام کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا سورہ النساء میں،
یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ تو اب اس آیت کو بھی دیکھیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کلمہ کہا گیا، اور کلمے کے لیے جس طرح سے آپ کو شیخ کے تھوڑا سا ہم نے پہلے بتایا کہ کلمات جو ہیں یہ نفس رحمانی سے تخلیق ہوتے ہیں، اور مطلب جس طرح ہم بولتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں، تو وہ جو بولنے سے جو سانس اور یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں اس کو بھی دیکھیں۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ایک انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو کس طرح آپ کی پھونک سے جو ہے وہ حمل ٹھہرا، تو یہ جو پھونکنے کا عمل تھا یہ کلمہ سے مشابہت تھی، اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ساری چیز، اور پھر اسی آیت میں روح کا بھی ذکر ہے، تو یہ ساری مطلب چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی طرف ہی جا رہی ہیں کہ کلمہ کیا ہے اور وہ پھونکا کس طرح جاتا ہے، اور پھونک سے الفاظ کس طرح بنتے ہیں، اور یہ نفس رحمانی سے کس طرح متعلق ہے۔ تو یہی شیخ اسی کو لے کے چلے ہیں، اور پھر آپ نے اس کتاب میں تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک ایک کلمہ قرار دیا، اور ان کے حوالے سے پھر ایک ایک فصل بنایا۔ اگر ہم دیگر شارحین کو دیکھیں تو انہوں نے لفظ کلم کی مختلف شرح کی ہے، اور اس کے معنی کو تھوڑا سا کھول دیا ہے۔ تو محی الدین الجندی کی شرح میں تو بالکل ایک پن پوائنٹ معنی حروف کے والے سے ہے، تو لیکن ہم دیکھیں تو جس طرح بھی یہ شیخ الماہمی کی شرح میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کلم جو ہے وہ کلمہ کی جمع ہے، اور پھر اس کو لفظ قرار دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی حقیقت انسان کامل کے لیے استعارے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تمام اسماء الہیہ اور حقائق کونیہ کا جو ہے ظہور ہے، اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ حرف کے لیے لفظ کلمہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہ اس طرح بھی استعمال ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ لفظ جو ہے استعارے کے طور پر حقائق البسیطہ، اللہ تعالیٰ بسیط حقائق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو مطلب یہ انہوں نے مختلف اور یہ کھول کے تھوڑی سی شرح کی ہے کہ کلمہ سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم داؤد الکیفری کی شرح دیکھیں تو یہاں پر بھی کلم یعنی کہ لفظ کلمہ کی جو شرح کی گئی ہے وہ تقریباً ملتی جلتی ہے کہ جی یہ ذوات انبیاء علیہ السلام کے لیے استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، پھر یہ ارواح مجردہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پھر انہوں نے کچھ اس کی مثال دی ہے کیونکہ جی یہ حق اور خلق کے درمیان جو ہے یہ واسطے کی شکل میں ہے، اور یہ کلمات جو ہیں وہ چونکہ معنی کی ایک رسائی تک اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ارواح جو ہیں یہ حق تعالیٰ کی تک رسائی کا ذریعہ ہے، تو ان کو بھی آپ کلمات کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کہا ہے کہ جی یہ کلمہ کن کا تھوڑا سا اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ عالم امر سے ہے، اور روح کے بارے میں بھی بتایا کہ جی یہ امر ربی ہے، تو یہ اگر آپ تھوڑا سا ان کو ملائیں گے یہ ڈاٹس کو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بات گھوم پھر کے روح کے ارد گرد ہی آ رہی ہے، چاہے آپ اس کو کلمہ کن سے ملا لیں، چاہے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہہ دیں، چاہے آپ الیہ یصعد الکلم الطیب جو بھی آیت ہے اس کو دیکھ لیں، تو یہ ساری بات جو ہے یہ گھوم پھر کے روح کے گرد ہی آ رہی ہے، تو ہم بھی اس کو اسی طرح سے ہی رکھتے ہیں، اور شیخ نے بھی اسی پہ ہی فوکس کیا ہے محی الدین الجندی کی شرح میں، تو کلم کی جو شرح ہوگی وہ یہی ہوگی۔ پھر لفظ کلمہ کی تھوڑی سی لغوی بات ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جی کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جو 3 یا 3 سے زائد حروف سے مل کر بنتا ہے، تو جب یہ 3 یا 3 سے زائد میں بنتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے ایک فردانیت کا ظہور ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کی گئی ہے۔ پھر اس میں کلمات میں جو عربی میں کلمات ہیں تو ان کی تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی ہے کہ جی کلمہ جو ہوتا ہے وہ اسم بھی ہوتا ہے، کلمہ جو ہوتا ہے وہ فعل بھی ہوتا ہے، کلمہ جو ہوتا ہے وہ حرف بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کی تھوڑی سی بات کی گئی ہے کہ جی اسم کیا ہوتا ہے، اور اسم کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بتایا گیا ہے کہ جی وہ کلمہ یا وہ لفظ کہ جو وضع کیا جاتا ہے کسی بھی ذات کے ایک نام کے طور پر اس کو اسم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا فعل کے بارے میں بتایا گیا کہ جی فعل کیا ہوگا، تو اور تیسرا جو نہیں ہے کہ وہ حرف کے بارے میں بتایا گیا کہ جو رابط ہے یعنی کہ جو ان کو جوڑتا ہے آپس میں،
تو یہ ٹھیک ہے، عربی لغت کے حوالے سے ہے بات، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو ابھی چھوڑتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے جو ایک اہم بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ حکمت کا نزول جب قلوب پر ہوتا ہے تو وہ کہا گیا کہ جی علی قلوب الکلم، کہ وہ کلمات کے قلوب پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ حکمت کا نزول براہ راست کلمات پر نہیں ہے بلکہ کلمات کے قلب پر ہے۔ تو جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ساری چیز کور کی تھی وہ یہی تھی کہ اصل جو ہے، جس طرح کہ حدیث میں بھی ہے کہ نہ میں زمین میں سما سکا نہ آسمان میں سما سکا، میں اپنے بندہ مومن کے قلب میں سما گیا۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ حکمت کا نزول کلمات کے قلوب پر ہوتا ہے، تو وہاں پر مراد انبیاء علیہ السلام بھی آپ لے سکتے ہیں، ارواح مقدسہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو ایک لفظ کلمہ کے حوالے سے فصوص الحکم کتاب میں شیخ کا نقطہ نظر سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو کوئی بات سمجھ میں آئے تو نیچے کامنٹ میں لکھ دیں، اور ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا بھی بتا دیں سوال کی صورت میں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس سوال کا جواب دیں۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہاں سے آگے فصوص کی شرح کو لے کر چلیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔